سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا یا مصطفیٰ سرکار کا فرمان، تب ہمیں علی سمجھ میں آئیں گے۔ علی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ بہت دیر سے عبادت میں ہے، مجھے آپ کا احساس بھی ہے۔ علی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، اور علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ مولا کی مناجات مکمل نہیں ہوئی، آگے فرماتے ہیں الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اب میں تیسرے جملے کا ترجمہ بعد میں کروں گا اور چوتھے فقرے کا جملہ پہلے کروں گا۔ فرماتے الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ چوتھا جملہ ہے، مگر جو تیسرا جملہ ہے وہ نبیوں کے ہاں سے بھی نہیں آیا۔ جو مولا علی کا فقرہ ہے وہ کسی نبی سے بھی نقل نہیں ہوا، دنیا کا کوئی ولی اس سوچ تک نہیں پہنچا جو علی مولا کی سوچ ہے۔ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ یعنی جو مقام، جو معرفت اللہ کی علی بتا رہے ہیں وہ اتنی اونچی ہے کہ پھر جو اس معرفت تک پہنچ جائے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے جب تک کہ ولی بننے کے لیے، جب تک کہ وہ علی کے دروازے پر کھڑا نہ بنے۔ اللہ اسے ولی بناتا ہے جو مولا علی سے سمجھے کہ اللہ کیا ہے۔ اسی لیے سہون شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اچ شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ وہ سارے شریفوں کا مرکز شریف نہیں کہلائے گا، اشرف کہلائے گا۔ ہر اللہ کا ولی اس وقت تک ولی نہیں بنے گا جب تک کہ علی علی نہ کرے۔ اس لیے میں اپنے ذاکرین، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہوں، خطبہ و ذاکرین سے، کہ یہ جو مجلس میں مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ان کا احترام کرو، انہیں ڈانٹو نہیں، ان کو کچھ کہو نہیں، کیونکہ کیا معلوم کہ فلاں دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا اللہ کا ولی ہو، کیا معلوم جس کو میری کوہنی لگ گئی ہے وہی علی والا ہو۔ ویسے بھی یہ جو جگہ ہے نا، یہ وہ فرش ہے جو عرش سے ڈائریکٹ جوڑتا ہے۔ ہاں حدیث ہے انہو منظر الملائکہ، جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہو فرشتے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کا یہاں پہرا ہوتا ہے۔ یہاں جب ہم آتے ہیں تو انتہائی خلوص کے ساتھ آتے ہیں۔ اس وقت مجلس میں بہت سے لوگ دنیاوی اعتبار سے حیثیتوں والے لوگ بیٹھے ہوں گے، جی بڑی سواریوں سے اتر کر آئے ہوں گے، بڑے بنگلوں سے نکل کر آئے ہوں گے، لیکن جیسے ہی فرش عزا پر آئے جوتیاں اتار کے آئے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، ادب احترام سے آئے ہیں، نیت کو خالص کر کے آئے ہیں۔ ہم سب جوتیاں اتار کے مجلس میں آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں، مجلس سے باہر جائیں گے تو کوئی زمیندار اور کوئی کروڑ پتی ہوگا، مجلس میں سب حسین کے فقیر ہیں۔ اس سے بہتر اور تربیت کی جگہ کہاں ہوگی، جہاں ہمیں اپنی ذات کی نفی کی مشق کروائی جاتی ہو۔ سارا مسئلہ ہی ذات کی نفی کا ہے۔ حسین مولا کے ساتھ وہ چل سکتا ہے، کربلا کا سفر تو آج بھی ہے نا۔ یہ جو مجالس ہیں یہ در حقیقت امام حسین کی پکار حل من ناصر ینصرنا، اس کا لبیک کہنا ہے۔ ہم مجلس کے اندر جب آتے ہیں نا تو ہم لبیک یا حسین کے لیے آتے ہیں، تو قافلہ تو چل رہا ہے امام حسین کا۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ کون میرے ساتھ چل سکتا ہے؟ امام فرماتے من کان باذلا فینا فلیرحل معنا، امام حسین کا فرمان،
جو اپنی ذات سے، اپنی انا سے، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے۔ یہاں تو میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ خاص طور پہ اگر کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہم سے شناختی کارڈ مانگ لے، ہم سے پوچھے آپ کون ہیں، آپ اپنی شناخت کروائیں، تو ہم اپنی گاڑی کا آدھا شیشہ اتار کے کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ جب ہم سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنی شناخت کروائیے، کون ہیں آپ، تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، تو اسے فوراً کہا کرو تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ اگر میں اپنے آپ کو پہچان لوں تو ولی نہیں ہو جاؤں گا۔ ہر وہ شخص اللہ کا ولی بنا ہے جس نے خود کو پہچانا ہے، اور یہ قاعدہ امام مولا علی کا دیا ہوا قاعدہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ساری الجھنی تو ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ میں چاند کو جانتا ہوں، سورج کو جانتا ہوں، زمین کو جانتا ہوں، آسمانوں کی تمام تہیں اور منزلوں کو جانتا ہوں، میں فلاں پرندے کے بارے میں جانتا ہوں، میں فلاں گھوڑے کے بارے میں جانتا ہوں، میں فلاں زمین کے مٹھی بھر کے خاک اٹھا کے بتا دوں گا اس میں کدو اچھا اگے گا یا بھنڈی اچھی نکلے گی۔ میں ساری باتیں جانتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ بس جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاؤں گا تو پھر یہی وہ منزل ہے کہ جو فقر کی منزل ہے۔ یقین جانی عزیزو، میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں اور تکرار مطلب نہیں ہے کہ ان مجلسوں کی جو نتیجے ہیں وہ بہت دور تک ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق سے مولا علی کی تبلیغ کرنی ہے۔ ہم مولا علی کے مبلغ ہیں۔ یہ سارا مجمع سن کے، مجھ جیسے لوگ بول کے، ہم سب علی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ معاشرے کو علی تک پہنچا دو، خدا تک خود پہنچے گا۔ ہو نہیں سکتا کوئی علی والا ہو اور وہ اللہ والا نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ لہذا وہ تمام تر خوبیاں، جو کمالات اس مجلس کے ہمیں اس مجلس میں آنے سے نصیب ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا چیز مل گئی ہے، وہ چیز مل چکی ہوتی ہے۔ بس ان بچوں جوانوں سے میں نصیحت کروں گا، جب بھی مجلس میں آیا کرو باوضو آیا کرو، وضو کر کے آیا کرو۔ بانیان سے بھی کہوں گا کہ امام بارگاہ کے پنڈال کے ساتھ کوئی وضو کی جگہ ضرور بنایا کرو، تاکہ لوگ جب مجلس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں۔ جب بدن پاک ہو جائے گا تو روح خود ہی پاک ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس مشق کی طرف بھی جانا ہے۔ تمام تر کمالات اللہ نے اس گھرانے کے نام قرار دیے ہیں، اور ان کمالات کی جو مرکزی ذات اور شخصیت ہے وہ سیدہ کی ذات ہے۔ لہذا ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بڑا گھر بنانا، خاص طور پہ جن کے پیسے حلال کے ہوں، انہیں پتہ ہے کتنا مشکل ہے۔ ناراض تو نہیں ہوا کہ مجھ سے؟ بڑی گاڑی خریدنا کتنا مشکل ہے، فیکٹری لگانا کتنا مشکل ہے، مگر اس سے زیادہ مشکل اس بڑے گھر کو سنبھالنا ہے، اس سے زیادہ مشکل اس بڑی گاڑی کو چلانا اور سنبھالنا ہے، اسے مینٹین رکھنا ہے۔ اس فیکٹری کو چلانا بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ میرے اور آپ کے پاس اگر پردادا کی میراث چلی آ رہی ہو تو ہم اس کی خاطر